بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام ہو اے پاکیزہ ہستی، اے سید الشہداء، اے حسین ابن علی علیہ السلام۔ آپ کی ہستی مبارکہ بہت ہی عظیم ہے، اور یہ ایسی ہستی ہیں کہ جن کی شخصیت سے ہمیشہ نور پھوٹا ہے، اور جو بھی امام حسین علیہ السلام سے وابستہ ہوا ہے اس نے دنیا کو بھی پا لیا، اس نے آخرت کو بھی پا لیا۔ اور اسی لیے رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، کہ شہادت حسین، قتل حسین مومنین کے دلوں کو ایسا گرما دے گی کہ اس گرمی کو کبھی بھی ٹھنڈا نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں زیارت کے بارے میں ڈسکس کیا تھا، زیارت کے شرائط کیا ہیں، زیارت سے مراد کیا ہے۔ آج بعض دیگر سوالات زیارت کے حوالے سے اور زائر کے حوالے سے لے کر آئے ہیں، اور ان سوالات کے جوابات ہم حاصل کریں گے آغا ادریس زاہدی صاحب سے۔ آغا صاحب السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کی خدمت میں سلامت رہو۔ ناظرین کرام جو ہمیں اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، ان سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیونکہ ایام عزائے سید الشہداء علیہ السلام ہے، دعا گو ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان دنوں میں ان کی عزاداری، ان کی توسلات کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو حقیقی عزاداران سید الشہداء کی فہرست میں ثبت و ضبط کریں۔ الہی اور کیونکہ ایام اربعین بھی اتنا دور نہیں، اور لوگ اس زیارت کے لیے تڑپ رہے ہیں، دعا گو ہیں کہ خداوند تبارک و تعالی ہمیں اربعین کے ایام میں اور سال کے دیگر ایام میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرمائے۔ الہی آمین۔ آپ کی الہی خدمت میں سلامت رہیں۔ آغا صاحب پچھلے پروگرام میں ہم نے کچھ سوالات آپ سے کیے تھے، اور آج نئے سوالات کچھ لے کر آئے ہیں اسی موضوع کی مناسبت سے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام جو بقیہ ائمہ ہیں، ان کی اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ ہم عموماً روایات دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ تاکید ہمیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے بارے میں ملتی ہیں، ان میں فرق کیا ہے؟ احسن، ایک خوبصورت سوال ہے۔ البتہ روایات کو اگر ہم دیکھ لیں، فرامین معصومین علیہ السلام میں اگر دیکھیں تو اہل بیت علیہ السلام نور واحد ہے، صحیح۔ یا کسی روایت کا مضمون ہے کہ کلنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہم سب جلوہ محمدی ہیں، ہم سب فرزند رسول ہیں، ہم لہذا نور ایک ہے، شاخیں مختلف ہیں، جلوے مختلف ہیں، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں، خود اہل بیت علیہ السلام نے جس انداز سے سید الشہداء علیہ السلام کی در کی طرف بھیجا ہے، اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ زیارت سید الشہداء علیہ السلام میں ایک خصوصیت پائی جاتی ہے جو شاید اہل بیت علیہ السلام نے دیگر ذوات مقدسہ کے بارے میں بیان نہ فرمانا چاہو ہو۔ یعنی ایک تو پہلو یہ ہے، ممکن ہے کہ جیسے ہم نے عرض کی کہ تمام نور ایک نور واحد ہے، نور محمدی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اہل بیت علیہ السلام نے باقی اہل بیت کو سید الشہداء کے سامنے، کیونکہ وہ عظیم قربانی کے سامنے زیادہ لوگوں کو اس در پہ بھیجا، تو ایک انفرادیت سید الشہداء علیہ السلام کو حاصل ہے۔ اور اگر آداب اور روایات میں بھی دیکھیں تو یہ انفرادیت ہمیں نظر آتی ہے، جیسے کہ
علامہ شوشتری کی کتاب ہے خصائص الحسینیہ، کہ جو خصوصیتیں ہیں، جو صفات ہیں صرف اور صرف سید الشہداء ہے، وہ ایک روایت سے لی گئی ہے۔ وہ کیا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے بعض چیزوں کو صرف اور صرف وجود مقدس سید الشہداء کے لیے مختص کیا۔ مثلا وجعل الشفاء فی تربتہ، ہم توضیح المسائل کھولے، احکام میں مٹی کو لینا اور کھانا حرام ہے شرعی، لیکن تربت سید الشہداء علیہ السلام کو اپنے اس آداب کے مطابق ذرہ برابر اگر شفا کی نیت سے لے وہ انسان لے سکتے۔ کیوں؟ وجعل الشفاء فی تربتہ، خداوند تبارک و تعالیٰ نے تربت حسین میں شفا کو قرار دیا۔ یعنی ایک انفرادیت، یہ انفرادیت ہے۔ اب زیارت میں کیا ہے؟ وہ زیارت میں بھی اسی روایت کے آگے جو الفاظ اور فقرے ہیں وہ کیا ہے؟ اور فرماتے ہیں کہ تحت القب سید الشہداء علیہ السلام خداوند تبارک و تعالیٰ نے دعا کو مقبول قرار دیا۔ اور ظاہر تحت القب حسین کون پہنچتا ہے؟ جو شخص زیارت سید الشہداء علیہ السلام کے لیے پہنچتا ہے۔ تو ایک انفرادیت۔ ہاں، تمام مشاہد مشرفہ میں اہل بیت علیہ السلام سے جہاں جہاں بھی منسوب ہے انسان خلوص نیت کے ساتھ دعا مانگے تو دعا قبول ہو جاتی ہے، لیکن یہ انفرادیت سید الشہداء کو حاصل ہے کہ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ تحت القب سید الشہداء دعا مقبول اور مستجاب۔ ہاں، اس میں پھر باتیں ہے کہ پھر شاید کوئی پوچھے کہ میں 2 دفعہ گیا ہوں یا 1 دفعہ گیا ہوں تحت قب سید الشہداء، میں نے تو کچھ دعائیں مانگی، وہ مجھے نہیں ملی۔ تو اس کے مثال میں اگر صرف ایک چھوٹی سی مثال میں، کیونکہ ایک ممکن ہے سوال ذہن میں آئے، اس کے جواب بھی اسی کے ساتھ ہو، وہ یہ ہے کہ روایات میں بھی ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ اگر کوئی شخص دعا مانگے اپنے شرائط کے ساتھ، اگر اس کی مصلحت اس میں ہو تو اسے عطا فرماتا ہے، اگر نہ ہو تو کوئی اور چیز اسے عطا فرماتا ہے اس سے بہتر، اگر وہ بھی اس کی مصلحت میں نہ ہو خداوند تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن وہ عظیم نعمتیں اسے عطا فرمائے گا۔ شاید میں اپنے مضمون الفاظ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ باقی لوگ بھی یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہماری دعائیں بھی قبول نہ ہوتی۔ اور اس کی مثال کیا ہے؟ میں کہ شبہ کہہ رہا ہوں، شاید کوئی کہے کہ آپ اسی طرح کے جو ہے الفاظ کا سہارا لے کے آگے بڑھ جاتے۔ نہیں، دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، ابھی والدین فوری طور پر سمجھ لیں گے۔ جی ہاں، ہمارے گھروں میں اکثر چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اگر اتفاق سے کوئی چھوٹا بچہ کچن میں جاتا ہے اور ماں کو چھری کے ساتھ کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور وہ ہاتھ میں لے لیتا ہے، اب وہ ماں فوری اسے چھین لیتی ہے۔ اب وہ بچہ جتنا روئے، جتنا اپنے آپ کو پیٹے، وہ ماں کبھی اس چھری کو اپنے بچے حوالے نہیں کرے گی، بلکہ چھری جو اس کی مصلحت میں نہیں ہے اسے دور کر کے اس سے بہتر چیزیں دیں گے، اسے ٹافی دے گی، اس کے موبائل کے ذریعے کسی نہ کسی ایک چیز جو وہ بچہ مانگ بھی رہا ہے اس کی مصلحت میں نہیں ہے، ماں اس سے دور کرتی ہے اور اس چیز کے بدلے میں کئی چیزیں اسے دیتی ہے۔ حالانکہ ماں کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ ماں سب سے شفیق ہے اپنے بچوں پہ۔ تو یہ دیکھیں، یہ دنیاوی مثال موجود ہے، یعنی جب والدین بھی، اب نہ صرف یہ چھری کی مثال، نہیں، بہت ساری چیزیں ابھی مثلا موبائل چھین لیتے ہیں والدین اپنے بچوں سے، ہاں جی، پڑھائی کے ٹائم کچھ سختیاں بھی کر لیتے، کیوں؟ کیونکہ ان کی مصلحت، ان کی مفادات کو مد نظر رکھتے ہیں۔ تو دعائیں بھی آیت بھی ہے، ان تکرہو ہے کہ مثلا جی عسى ان تحبوا شيئا وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، کہ بسا اوقات ایسے بھی ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو لیکن تمہارے لیے وہ چیز مناسب نہیں، اور کبھی کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور تمہارا خیر و صلاح اسی میں ہے۔ لہٰذا دعاؤں کا بھی یہی سلسلہ ہے کہ ہم جو ایک انسان ہے، ہمارے علم محدود ہے، ہمارے جو ہے حکمت محدود ہے، لیکن وہ علیم و حکیم ذات جو 70 ماہوں سے بھی زیادہ رحم کرتا ہے اپنے مخلوقات پہ، تو کیسے ممکن ہے وہ کوئی ایسی چیز ہمیں عطا کر دے جو ہماری مصلحت میں نہ ہو، بلکہ خداوند تبارک و تعالیٰ اس سے کئی گنا نعمات سے اسے ہم دنیا میں ہم آخرت میں نوازتا ہے۔ لہٰذا کوئی دعا بارگاہ الہی میں رد نہیں ہوتی، اور خاص طور پر سید الشہداء علیہ السلام کے تحت یہ انفرادیت ہے زیارت سید الشہداء میں کہ تحت القبہ دعا مستجاب ہے۔ اور انفرادیت کیا ہے؟ جیسے آپ فرما رہے تھے کہ آپ دیکھیں اہل بیت علیہ السلام نے جو مخصوصہ ایام کے لیے جتنے بھی اعمال ارشاد فرمائے اس میں سر فہرست زیارت سید الشہداء ہے۔ دیکھتے ابھی گنتے جاتے، اب چاند رات جو ہے رمضان کے شب اول
زیارت سید الشہداء، جی شبہ قدر میں زیارت سید الشہداء، عید فطر کی رات زیارت سید الشہداء، 15 شعبان کی رات زیارت سید الشہداء، عرفے کے دن اور رات زیارت سید الشہداء، جتنے بھی اب مخصوصہ ایام گنتے جاتے ہیں، یعنی یہ انفرادیت ہے اور یہ زیارت ہے. یعنی ابھی ہم کیونکہ اکثر مومنین حرم حسین ابن علی علیہ السلام سے دور ہے، تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اہل بیت نے فرمایا ہے کہ جی تم مثلا یہاں سے زیارت کرو. نہیں، اہل بیت کا ارشاد یہ ہے کہ عرفے کے دن پہنچو وہاں پہ. اور روایات میں کیا عظیم روایات کہ خداوند تبارک و تعالیٰ جو میدان عرفہ میں ہے ان پر اپنے رحمتیں برسانے اور نظر کرم فرمانے سے پہلے جو کربلا میں موجود ہے ان پر اپنے نظر کرم فرماتا ہے. لہٰذا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اہل بیت کے حسین کی در پہ پہنچو. اور کسی معصوم کے بارے میں اتنی روایتیں کثرت کے ساتھ اور تواتر کے ساتھ نہیں ہے، اور یہ انفرادیت ہے زیارت سید الشہداء میں. اور حتیٰ کہ آداب میں بھی منفرد ہے زیارت سید الشہداء علیہ السلام. ابھی میں نے عرض کی زیارت امام رضا علیہ السلام خدا ہمیں نصیب فرمائے، زیارت روضۃ الرسول خدا ہمیں نصیب فرمائے، تمام ہمارے ناظرین کو نصیب فرمائے. اکثر میں یہ ہے کہ جب آپ پہنچتے ہیں کہ غسل زیارت کر کے جہاں آپ کے قیام ہے وہاں سے اس روزے کی طرف آگے بڑھے. لیکن زیارت حسین ابن علی علیہ السلام میں مستحب یہ ہے کہ غبار آلود گرد آلود اسی مٹی کے دھول کے ساتھ اپنے آپ کو سید الشہداء کے بارگاہ اقدس میں پیش کریے. کہ انفرادیت ہے سید الشہداء. یا مثلا خود آداب زیارت میں کہ 3 دن سے زیادہ قیام مکروہ ہے کربلا میں، عادی نہ بن جائے. ہاں عادی نہ بن جائے، گوشت کھانا کچھ غذا. دیکھیں یہ ساری انفرادیت ہے زیارت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام میں، جو دوسرے معصومین علیہ السلام کے بارے میں نہیں ہے. اس میں بتفصیل گفتگو ممکن ہے کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ہم فہرست وار گنتے جا رہے ہیں. بہت خوب آغا صاحب. انفرادیت کا جو آپ نے بتایا کہ خود ثواب کے اعتبار سے بھی انفرادیت ہے، حاجات کے مستجاب ہونے کے اعتبار سے بھی اس میں انفرادیت ہے، اور خود فرد جو جا رہا ہے اس کی کیفیت کے اعتبار سے بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت جو ہے انفرادیت اپنے اندر رکھتی ہے. آیا ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ زیارت امام حسین اور خود مرکز امام حسین علیہ السلام ایک استعارہ ہے، کعبہ شعور ہم اسے کہہ سکتے ہیں؟ بالکل، کہ چونکہ شعور وہاں سے ملنا ہے آپ کو. جی بالکل. دیکھیں سید الشہداء علیہ السلام یعنی یہ نہ ہماری ذوق خطابت ہے نہ ہماری لفاظی ہے، بلکہ یہ روایت اہل سنت کے معتبر منابع اور کتب میں موجود ہے. ہمارے ہاں تو اہل بیت نے بتواتر ارشاد فرمایا ہے کہ ایک دفعہ تمام اہل بیت علیہم السلام نے، نبی مکرم نے اس تعبیر کو استعمال کی کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق. کہ میرے اہل بیت کی مانند کشتی نوح کی طرح ہے کہ جو اس پہ سوار ہوگا ہدایت پائے گا، جو نہیں منہ موڑے گا تو غرق ہو جائے گا. اور ایک دفعہ صرف وجود مقدس سید الشہداء کے لیے الگ فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. یعنی تمام اہل بیت ساتھ مل کے ایک دفعہ سفینہ نوح بنتے. اور سید الشہداء کے بارے میں نبی مکرم اسلام نے فرمایا کہ حسین بتنہائی کشتی نجات ہے. اور علماء اور عرفاء جن سے ہم نے یہ روحانیت کے درس لیتے وہ کہتے ہیں کہ وَسَفِينَةُ الْحُسَيْنِ أَسْرَعُ، تیزی کے ساتھ جس کشتی پہ اگر سوار ہو تم مقصد تک پہنچ سکتے ہو وہ کشتی ابا عبداللہ ہے. تو یہی اسی وجہ سے وہاں، کیونکہ وہاں سے بصیرت کے درس ملتے ہیں ہمیں، شعور کے درس ملتے ہیں، قربانی کے جذبے ہمیں ملتے ہیں. یعنی ہم شعور ہم جذبے، کیونکہ آپ جانتے ہیں اگر جذبہ ہو اور شعور نہ ہو انتہا پسندی کی طرف جاتا ہے. جیسے کہ میرے خیال میں طالبان داعش، ہاں جی طالبان داعش، یا کچھ میں سے 2 سال 1.5 سال پہلے کوئی خاتون لاہور میں کوئی لباس پہن کر گئی تھی جس میں کالی گرافی کے کچھ تھے، حلوہ لکھا ہوا تھا. ہاں تو پھر کچھ ٹوٹ پڑے اس خاتون کو جان سے مارنے کے لیے کہ اس نے قرآن کی بے حرمتی کی. یہ جذبہ ہے لیکن شعور نہیں ہے. اور اگر صرف شعور ہو اور جذبہ نہ ہو، جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور اس ملا یعنی کیا مطلب، یعنی اس میں علم ہے، کتابیں اس کے سینے میں ہے، اصطلاح اور الفاظ کے انبار اس کے ذہن میں ہے، لیکن اس میں جذبہ نہیں ہے. لیکن حقیقی مجاہد وہی ہے جس میں شعور بھی ہو جذبہ بھی ہو، اور وہ در حسین ہے جہاں پہ ہمیں جذبہ بھی اور شعور بھی دونوں میسر ہے. لہٰذا آپ نے بالکل بجا فرمایا، یہ کعبہ معرفت ہے، کعبہ بصیرت ہے. کعبہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی مرکز ہے جہاں سے ہمیں
بصیرت، شعور اور جذبہ، یہ سارے درس سے ہم ملتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ عموماً بچوں کو بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں کہ بچوں کو اگر اسکول بھیجنا ہو یا ایسی چیز جو ان کے آئندہ کے لیے کام آئے گی، عموماً ہم لالچ دے دیتے ہیں کہ مثلاً اگر جاؤ گے تو 10 روپے تمہیں دے دیں گے، یا اگر اتنے نمبر لے کر آؤ گے تو ہم تمہیں جو ایک سائیکل دلا دیں گے۔ تو اصل مقصود جو ہے وہ سائیکل نہیں ہوتی یا پیسے نہیں ہوتے، مقصود اس ہدف تک اسے پہنچانا ہوتا ہے۔ ہوتا ہے۔ بس غالباً پھر آپ کی باتوں کے مطابق یہی نتیجہ ہم لے سکتے ہیں کہ اصل ہدف جو بیان کیا گیا ہے، مقصود جو ہے زیارت کربلا سے، وہ شعور، قربانی اور جذبہ پیدا کرنا ہے۔ جذبہ پیدا کرنا، یعنی یہ سب لالچ ہے یہ کہ حاجت پوری ہو جائیں گی، ہاں آپ کی ثواب ملے گا۔ البتہ میں نے عرض کیا اہل بیت کا در ایسا در ہے کہ کوئی خالی نہیں جس سے جاتا۔ کوئی خالی نہیں جاتا۔ امام حسن علیہ السلام کے در پہ وہ مشہور واقعہ کریم اہل بیت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، کیونکہ موضوع زیارت امام حسین ہے، لیکن کریم اہل بیت علیہ السلام کے بھی تذکرہ ہوئی، باعث برکت ہے کہ جب سائل آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ کھولتے ہی حسن مجتبیٰ علیہ افضل الصلاۃ المسلین نے پہچان لیا کہ سائل ہے۔ اس میں بھی درس ہے، ایسے حلیہ پیدا کرو، جب کہیں کس اہل بیت کے در پہ جاؤ گے تو اہل بیت کو بھی لگے کہ یہ کچھ مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارے حلیہ کچھ باہر کچھ اور ہوتا ہے، اندر کچھ اور ہوتا ہے، یہ نہیں چلتا۔ معرفت کے راہ میں انسان کے ظاہر اور باطن کو ایک ہونا چاہیے۔ امام کو لگا، فوری غلام سے کہا جو بھی صندوقچے میں ہے وہ لا کے اس کے دامن میں ڈال دیا، آنسو بہانے لگا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ہم اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جو مانگنے سے پہلے عطا کرتے ہیں، لہٰذا جو در حسین پہ جاتے ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ اپنے خزانے غیب سے اسے بابرکت رزق بھی عطا فرماتے ہیں، گناہوں سے اسے آزاد بھی کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے جو فضائل و برکات زیارت ہم اسے بتاتے ہیں، لیکن مومن اور مرد مجاہد کی نظر ان عطایا پہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس اعلیٰ مقصد پہ ہونا چاہیے۔ وہیں جو آپ نے ایک روایت بتائی امام علی علیہ السلام کی عبادت کے حوالے سے، عبادت گزار کے حوالے سے، بس یہاں بھی جو ہے امام کے ائمہ کے ساتھ بھی جو آپ نے رابطہ رکھنا ہے وہ بھی مختلف نوعیت کے ہیں، ان میں سے بڑا نوعیت۔ بالکل، اور میں عرض کروں، بار بار اس کو تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ لفاظی نہیں ہے، یہ نہ خطابت ہے، بلکہ اہل بیت کی سیرت میں، ان کی سنت میں، ان کے کلام میں یہ ملتا ہے۔ اور میں ابھی آپ کو اس کا بھی مثال پیش کرتا ہوں۔ جون ہے، غلام ہے سید الشہداء علیہ السلام، امام حسن کا غلام تھا، پھر امام حسن نے امام حسین کو دے دی۔ عاشور کے دن امام نے جون کو بلایا اور امام نے جون سے کہا، جون تم اللہ کے راہ میں آزاد ہو، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے تم تک کوئی صدمہ پہنچے۔ تو جون نے کیا کہا کہ اے فرزند رسول، خوشیوں میں آپ کے ساتھ نوالے لیتا رہا، اب جب شہادت کے باب کھل گیا آپ مجھے ہٹا رہے۔ یعنی دیکھیے یہ معرفت ہے، حسین کے ساتھ رہنے کا، حسین کا نام لینے کا، حسین کا دم بھرنے کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ انسان پھر وہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، خود بخود چھوڑ دیتا ہے، جب میدان آتا ہے۔ ہاں، اہل بیت کے یعنی امام حسین بظاہر تو یہی کر رہے ہیں نا کہ اسے بلاؤں سے محفوظ کر رہے ہیں، اسے بلاؤں سے دور کر رہے ہیں، لیکن حسین کا سچا عاشق وہ ہوتا ہے جو بلاؤں کو سینے سے لگاتا ہے۔ اور حسین نے یہی سکھایا، جو حسینی ہوتا ہے وہ بلاؤں سے ڈرتا نہیں ہے، وہ عافیت طلب نہیں ہوتا بلکہ بلاؤں کو سینے سے لگاتا ہے۔ یہ وہ حقیقی چیز ہے۔ وہ ڈپلومیٹ نہیں ہوتا، وہ انقلابی ہوتا ہے، ریور، شہید ریور کے بقول۔ صحیح، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ آغا صاحب، یہ اگلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ زائر تو مختلف اقسام کے ہوتے ہیں، ابھی جیسے کہ ہماری بعض بھی ہوئی، لیکن بعض زائر ایسے ہیں بیچارے کہ جو طلب رکھتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں زیارت کرنے کی، لیکن اقتضائے زمان کہہ لیں، اقتضائے مکان کہہ لیں، یا پھر مالی حوالے سے ان کے اندر وہ توانائی نہیں ہوتی یا توفیق حاصل نہیں ہوتی کہ وہ زیارت کر سکیں، تو ان محرومین زیارت کے لیے مثلا کیا اجر ہوگا یا کیا ہم کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ خاص طور پر ان ایام میں اور دنیا کے اس حالات میں بہت سارے مسائل ہیں، یعنی لوگوں کو سفر کرنے میں، آنے میں، جانے میں، اور مالی مسائل، باقی مسائل جو ہیں
اور خاص طور پر ان ایام میں جو اسکرینوں پہ کربلا کو دکھایا جاتا ہے، روز انور سید الشہداء کو دکھایا جاتا ہے، اور پھر آگے جا کے 40 کے دنوں میں پھر وہ لوگوں کو مشی کرتے ہوئے تو لوگ بے چین ہو جاتے ہیں. اور اکثر لوگ شاید یہی سمجھتے ہوں گے اتنے جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں ہاں صرف ان کے حصے میں ہیں، پھر ہمارے حصے میں نہیں ہے، شاید مولا کی نظر نہیں ہے ہم پہ، نہیں ہے. جی مختلف جہاں لوگ حسرت میں مبتلا ہوتے. جی بالکل انسان کو چاہیے کہ اگر اس کے لیے ممکن ہے اپنے آپ کو قبر سید الشہداء علیہ السلام تک پہنچائے، لیکن حالات کی وجہ سے اگر کوئی رہ جائے. ایک خوبصورت روایت ہے زیارت سید الشہداء علیہ السلام کے بارے میں، پھر اس میں میرے خیال میں شاید اکثر جو ہمارے ناظرین ہیں جن کے دلوں میں حسرت ہے زیارت سید الشہداء علیہ السلام کی، شاید اس کے لیے کوئی تسلی اور مرہم ہو اس میں کہ فرمایا گیا، امام معصوم نے فرمایا کہ سید الشہداء علیہ السلام عرش پر جنت سے اپنے لینظر الی زوار قبرہ، اللہ کہ امام علی مقام علیہ السلام، خدا انشاءاللہ ہم سب کو زائرین حقیقی سید الشہداء میں شامل کرے تاکہ امام کی نظر کرم اور رحمت ہم پر پڑے. امام کی وہ لینظر، اب آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہاں پہ لام تاکید ہے کہ لینظر الی زوار قبرہ، کہ اپنے زوار کی طرف نظر کرم فرماتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُ لَهُمْ، امام حسین جن کے لیے طلب مغفرت کرے، پھر اللہ اکبر، پھر کہتے ہیں کہ ان کی طرف نظر کرم فرماتے. وَيَسْتَغْفِرُ لَهُمْ، ان کے لیے استغفار کرتے ہیں. یہاں تو پھر وہی حسرت بڑھ جاتی ہے کہ کاش ہم پہنچ جاتے. پھر وہاں پہ پھر وَمَنْ بَكَى عَلَيْهِ، یعنی امام علی مقام علیہ السلام وہی نظر کرم جو زائرین پر فرماتے ہیں، وہی استغفار جو ان کے لیے کرتے ہیں اپنے زوار کے لیے بھی ہیں. وَمَنْ بَكَى عَلَيْهِ، جو امام علی مقام کی مصیبتوں میں آنسو بہاتے ہیں، امام علیہ السلام ان پر بھی نظر کرم فرماتے ہیں اور ان کے لیے طلب مغفرت فرماتے ہیں. خداوند تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو اس گروہ میں شامل کریں جس پر حسین کا نظر کرم ہو اور وہ پاک ذات طلب مغفرت فرمائے انشاءاللہ. الہی آمین. بہت خوب آغا صاحب. ابھی کوشش کرتے ہیں ایک بریک لے لیں اور بریک کے بعد انشاءاللہ واپس لوٹتے ہیں. اٹھے ہیں ہاتھ خدایا اسی دعا کے لیے، اٹھے ہیں ہاتھ خدایا اسی دعا کے لیے. نصیب ہو سفر عشق کربلا کے لیے، کربلا 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 کربلا. کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو. پھر لوٹ کر وہاں سے، پھر لوٹ کر وہاں سے نانا نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو. آنکھوں کو جب بھی اشک بہانا نصیب ہو، آنکھوں کو جب بھی اشک بہانا نصیب ہو. آلے نبی کے غم کا بہانا نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو.
سجدہ ہو آخری ایسا در حسین پہ سجدہ ہو آخری، پھر مجھے کو اپنا سر نہ اٹھانا نصیب ہو، کربلا نصیب سے جانا نصیب ہو، کربلا نصیب سے جانا نصیب ہو، پروردگار ٹھوکریں در در کی کب تلک، پروردگار ٹھوکریں در در کی کب تلک، اب مستقل نجف میں ٹھکانا نصیب ہو، پھر لوٹ کر وہاں سے نہ آنا نصیب ہو، کربلا نصیب سے جانا نصیب ہو۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو ہو رہی تھی زیارت کے حوالے سے، انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آغا صاحب کی طرف جاتے ہیں۔ آغا صاحب یہ بتائیں کہ جیسا کہ ابھی بیان ہوا، اتنی فضیلتیں غالباً بیان ہوئی ہیں زیارت کے حوالے سے کہ زائر کی یہ خصوصیات ہیں، یہ اہمیت ہے اس کی۔ اگر اس طرح سے دیکھیں تو بعض لوگوں کے اذہان نے مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ بھائی جب اتنی توفیقات اس میں شامل ہو جاتی ہیں، ہم نے زیارت کر لی امام کی، ہم استغفار بھی خود امام ہمارے لیے کر رہے ہیں چونکہ ہم گریہ کر رہے ہیں، اور ہمارے سارے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، تو پھر تو باقی اعمال جو دین نے بتائے ہیں انہیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بیٹھ جائیں آرام سے، جس طرح عیسائیوں کے ہاں ہے کہ ہفتے میں ایک بار آپ جاؤ پادری کے سامنے کنفیشن کرو اپنے گناہوں کا، اور پھر آپ بخش دیے جاتے ہو۔ آیا اس طرح کا تشیع کے اندر بھی پایا جاتا ہے زیارت کے حوالے سے؟ بالکل، بعض میرے خیال میں ہمارے کچھ لوگ، نوجوان یا ایک طبقہ اسی شاید غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ کیوں، اس میں ایک وجہ بھی ہے، کیونکہ تواتر کے ساتھ زیارت سید الشہداء علیہ السلام کے بارے میں جو روایتیں ہیں، جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، جو آثار اور برکات بیان کیے گئے ہیں، اس قدر زیادہ ہے کہ انسان کبھی غلط فہمی کا بھی شکار ہو جاتے کہ یار اگر ہم گئے، ابھی انشاءاللہ اگر رب العالمین ہمیں توفیق دے تو ہم بتائیں گے تفصیل کے ساتھ کہ روایتوں میں کون کون سے آثار اور برکات بتائے گئے ہیں زیارت سید الشہداء کے لیے۔ اگر اتنی برکتیں ہیں، اتنی فضیلتیں، پھر انسان کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب مثال کے طور پر کہا گیا ہے کہ ایک قدم پہ عمرہ مقبول یا حج مقبول کے ثواب ہے، انسان کو تو ایک دفعہ پتہ نہیں ملے یا نہ ملے، ہاں جی حج کے لیے جائے اور وہ حج بھی اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو یا نہ ہو، وہ تو کسی کو گارنٹی نہیں ہے۔ اب معصومین نے فرمایا ہے کہ سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت کی ایک قدم پہ حج مقبول کا ثواب ہے، تو پھر غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ اور یا خود سید الشہداء علیہ السلام پر آنسو بہانا، جیسے میں نے عرض کیا ابھی وقفے سے پہلے کہ جن کے دلوں میں حسرت ہے وہ اس حسرت کو نہ لیں، کیونکہ خود امام معصوم نے فرمایا کہ سید الشہداء علیہ السلام اپنے زائرین پر نظر فرماتے ومن بکا علیہ، اور جو ان کی مصیبت پر آنسو بہاتے ہیں وہی نظر کرم سید الشہداء ان پر بھی فرماتے ہیں۔ احسن، لہذا کوئی تفریق نہیں، یعنی آنسو بہانے والوں کے لیے بھی متعدد روایات ہے جس میں مثلا اسی طرح کے فضائل بتائے گئے ہیں۔ تو اس میں دو طریقے سے ہم مثلا اس کو حل کر سکتے ہیں یا اپنے نوجوان طبقے کو سمجھا سکتے ہیں۔ وہ ایک یہ ہے کہ سید الشہداء کی زیارت کرنے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ باقی واجبات ہم سے اٹھ گئے ہیں اور ہمیں کوئی اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی ہم جس ذات کی زیارت کر رہے ہیں، ہم اس ذات کے بارے میں خود مصائب میں پڑھتے ہیں کہ وہ ظہر کے وقت اسی میدان کربلا میں انہوں نے نماز قائم کی۔ یعنی جس ذات کی زیارت سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے واجبات اٹھ جاتے ہیں، وہ خود عظیم ہستی کربلا کے میدان پہ اللہ کے فرائض پر عمل پیرا ہے۔
لہٰذا جب خود سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو اس قاعدے سے مستثنا نہیں سمجھتے تو ہم کون ہوتے کہ حسین کی زیارت کرنے کی وجہ سے اللہ کے واجبات کو اپنے لیے حلال قرار دے کہ نہیں یہ بھی ضرورت نہیں، یہ بھی ضرورت نہیں، یہ بھی ضرورت نہیں ہے، یا حسین کرے کافی ہے یا سید الشہداء کے در پہ جائے. یہ ایک بات. دوسری بات میں کہتا ہوں جی بالکل، میں نے کہا نا سید الشہداء پہ آنسو بہانے پہ بھی مختلف روایات ہے، گناہ بخشے جائیں گے، زیارت میں بھی ہے، لیکن اس میں ایک پہلو ہے، اگر اس کی طرف توجہ کریں ممکن ہے کہ یہ شبہ بھی اور یہ سوال دور ہو جائے. کیا ہے وہ؟ یہ ہے کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی میرے جد مظلوم سید الشہداء پہ جو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو روایت ہے، ریان بن شبیب جو راوی ہے اور مشہور روایت ہے، اکثر چاند رات کو یا اول محرم کو اس روایت کو پڑھتے ہیں کہ امام علی مقام نے فرمایا یا ابن شبیب ان کنت باکیا علی شیء فابکی للحسین، کہ فرزند شبیب اگر کسی چیز پر کسی پر گریہ کرنا چاہتے ہو میرے جد مظلوم حسین پر گریہ کرو. پھر امام علی مقام آگے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گریہ کرے اس طریقے سے کہ اس کے آنسو اس کے چہرے پر جاری ہو، خداوند تبارک و تعالیٰ اس کی تمام گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ تو بہت بڑی بات ہے، یعنی آنسو بہانے سے اگر میں پاک ہو جاتا ہوں پھر مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ سید الشہداء کی زیارت پہ جانے سے اگر مجھے ایک قدم پہ حج مقبول کے ثواب ملتا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے؟ تمام ملائکہ میرے لیے اگر دعا گو ہوں تو پھر میرے لیے مجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اگر مجھے دیکھیں ایک سوال ہے، لیکن اس میں کون سے پہلو ہے جس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اہل بیت نے کہا اگر حسین کے لیے جاؤ گے تو جنت تم پر واجب ہے. اب اس جنت واجب کو بچانا کس نے ہے؟ میں نے ہے. حسین پر آنسو بہاؤ گے تو تمہیں پاک کرنا ہماری ذمہ داری ہے، پاک رہنا تمہاری ذمہ داری. دیکھیں یعنی دو طرفہ معاملہ ہے، بالکل ایسے ہی. مجھے یقین ہے، ہمیں یقین ہے کہ جو بھی سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت پہ جائے گا خدا اس پر جنت واجب کر دے گا، لیکن اس جنت کو بچانا کس نے ہے؟ میں نے ہے. بالکل خداوند تبارک و تعالیٰ مجھے پاک و پاکیزہ کرے گا، مجھے یقین ہے اگر زیارت معرفت کے ساتھ ہو، لیکن پاک ہو کہ میں کربلا سے واپس جاؤں گا، لیکن پاک رہنا کس نے ہے؟ میں نے. حسین نے کسی روایت میں یہ نہیں ہے کہ تمہیں ہم پاک بھی رکھیں گے، تمہیں تمام گناہوں سے تمہارے ہاتھ باندھ کے رکھیں گے، صرف اہل بیت کے بارے میں ہے، بالکل نہیں. بلکہ کہا گیا ہے ہم تمہیں پاک کریں گے کیونکہ پاک در پہ آئے ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ گھرانے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ پاک و پاکیزہ گھرانے پہ گئے ہو تو وہ پاک و پاکیزہ لوگ تمہیں پاک کر دیں گے، لیکن پاک رہنا ہماری ذمہ داری ہے. جنت تم پر واجب ہے، اس جنت واجب کو محفوظ کر کے رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے. جی ہر قدم پہ حج مقبول کی تمہیں اجر و ثواب ملے گی، اس اجر و ثواب کو کس نے محفوظ رکھنا ہے؟ استاد اخلاق تھے میرے خیال میں، ہاں آئی مجتہدی رضوان اللہ تعالی علیہ، ان کے جو ہے کلپس بعض ابھی سوشل میڈیا پہ چلتے ہیں، فارسی میں وہ درس اخلاق دیتے تھے بہت میٹھے انداز میں. تو وہ مثال دیتے تھے اپنے رمضان کی دروس میں اپنے سامعین کو سمجھانے کے لیے کہ انسان یوں سمجھے کہ اس کے پاس کوئی تھیلی ہے اور وہ اپنے تمام اعمال کو اس میں سمیٹتا ہے اور جمع کرتا ہے. مرنے کے بعد قیامت کے دن اسی باکس اسی تھیلی کے ساتھ محشور ہوتا ہے، تو وہ تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ اس تھیلے میں میرے ہاں جی نماز ہے، میرے زیارتیں ہیں، میرے حج ہے، میرے قرآن ہے، سب کچھ ہے. لیکن وہ جب کھولتا ہے دیکھے نیچے سے سوراخ ہے. وہ سوراخ کس وجہ سے؟ گناہوں کی وجہ سے. وہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی بالکل تم نے بہت اعمال بجا لائے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جیسے کہ سورہ حجرات میں ہے، جیسے آپ نے کہا بعض لوگ بے ادبی کرتے ہیں اہل بیت اور اہل بیت کے ہاں جی گھرانے کے حوالے سے، تو سورہ حجرات میں یہ آیت ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. کیوں اپنے آواز کو اونچی نہ کرو؟ عسیٰ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. وہ کہتے ہیں حبط عمل کا مطلب کہ حبط نابود ہونے کو کہتے ہیں، ختم ہونے کو کہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں حبط عمل میں ایک خاصیت، ایک صفت ہے جو اسے منفرد کرتی ہے دوسرے عذابوں سے. وہ یہ ہے کہ وانتم لا تشعرون. حبط عمل میں یہ ہوتا ہے کہ انسان بڑے غرور سے ہوتا ہے، بڑے فخر سے ہوتا ہے، لیکن اسے کچھ پتہ
نہیں ہوتا. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. کسی کا دل توڑنا بندے خدا کی، وہ بھی حسین علیہ السلام کے محب ہے، عزادار ہے، تم اس کے دل توڑو گے. ان تحبط اعمالکم، تمام وہ حج مقبول جو تم نے کمایا تھا وہ سارے ختم ہو جائیں گے. کیسے ممکن ہے کہ تم حسین سے حج مقبول اور جنت لو اور حسین کے محب کو دل توڑو، اس کی دل آزاری کرو، اس کے حق کھاؤ، اور پھر حسین اس محب کو نہ دیکھے، صرف اس محب کو دیکھے؟ نہیں، کسی کے حق کھاؤ گے، کسی کی غیبت کرو گے، کسی کے آبرو سے کھیلو گے، کسی کے حق دباؤ گے، بہن کی حق نہیں دو گے، ارث و میراث سے چھوٹے بھائیوں کے حق دبا کے رکھو گے کہ جی جائیداد میرے نام پہ، تم جا کے عدالتوں میں لڑتے رہو. کتنے ایسے لوگ ہیں اسی یورپ اور پاکستان میں جو لڑکا آ کے شادی کرتے ہیں اور طلاق دیے بغیر چلا جاتے ہیں اور بڑا اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے اور زیارتوں پہ جاتا ہے، ماتم پہ جاتا ہے. کیسے ممکن ہے کہ اس بچی کی زندگی کو تم نے تباہ کر دیا اور حسین سے جنت کی طلبگار ہو گے؟ لہٰذا عزیزان محترم، عسیٰ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. قرآن نے واضح طور پر فرمایا کہ ممکن ہے بعض اعمال کی وجہ سے انسان کے اعمال ختم ہو جائے اور انسان کو پتہ بھی نہ چلے. اور وہ کب اسے پتہ چلے گا؟ جب قیامت کے دن نام اعمال پیش ہوں گے، تو اس وقت تو بہت میرے خیال میں لیٹ ہو جائے گی اور ایک کاش کرتا پھرے گا. ایک جو قیامت کے ناموں میں سے یوم الحسرہ. لہٰذا عزیزان محترم، یہ ہے کہ سید الشہداء علیہ السلام کے زیارت میں بہت سارے فضائل برکات ہے. اب اس فضائل، اس برکات، اس پاکی، اس روحانیت، اس عطر حسینی کو محفوظ کر کے، تحفظ دے کے اس کو آگے زندگی میں لے کے جانے کی ضرورت ہے. بے شک بے شک. پھر خود بیان بھی ہوتا ہے کہ حقوق اللہ خدا پھر بھی بخش دے گا، لیکن حقوق العباد کے جو بندوں کے ساتھ معاملات ہیں اور ان کی جو ادائیگی آپ نے کرنی ہے ان کو بالکل نہیں بخشے گا، جیسا کہ آپ نے بھی بیان فرمایا کہ بالکل ایسے ہی ہے. حتیٰ کہ بعض روایات میں، بعض مقاتل میں بھی ہے کہ سید الشہداء علیہ السلام نے جب آزمایا اپنے اصحاب کو اور خالص اصحاب رہ گئے، وہاں پہ پھر سید الشہداء نے اعلان کر دیا کہ اگر کسی پہ حق الناس ہے میرے ساتھ نہ رہے. دیکھیں سید الشہداء اس حساس وقت میں جہاں دنیاوی اعتبار سے جب آپ کے سامنے 30,000 کا لشکر ہے، یہاں ہمارے پاس ایک جو ہے آدمی، اس کی قیمت ہوتی ہے، ایک فرد. ہاں جی، وہ بھی وفادار. حسین علیہ السلام کے اصحاب جیسے وفادار لوگوں کی کیا قدر و قیمت ہے کون جانتا ہے. تو سید الشہداء وہاں کہتے ہیں نہیں، مجھے ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں جن پہ حق الناس ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اہل بیت علیہم السلام، اللہ اپنے مخلوقات کی نسبت، اہل بیت علیہم السلام اپنے محبین کی نسبت بہت غیور ہے، غیرت رکھتے ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اپنے کسی خلق خدا کو، کسی مخلوق الہی کو، کسی بندو عبد الہی کو آپ اس کی تذلیل کرے، کسی شیعہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے اس کے حق کھا جائے، حق مار دے، اس کی بے آبروئی کرے اور یہ سمجھے کہ میں بڑا حاجی ہوں اور بڑا زائر اور بڑا کربلائی ہوں اور مشہدی ہوں. یہ ہو نہیں سکتا. بالکل. ایک علامہ ذکر کر رہے تھے ایک واقعہ کہ کسی جگہ پر ایک مومن تھے شیعہ، ان کا کسی نے مال کھا لیا تھا، تو ان سے پوچھا کہ بھائی کس نے آپ کا مال کھایا؟ تو وہ آگے سے کہنے لگے ایک ہیں اپنے مومن بھائی، یعنی حق بھی کھا لیا ہے اور اس کے باوجود اس کا ایمان جو ہے اپنی جگہ پہ برقرار ہے. لہٰذا ایزان یہ ان چیزوں کی خیال رکھنے کے، اس یعنی طہارت، اس روحانیت، اس نورانیت کو محفوظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن اس میں خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. بہت خوب آغا صاحب. اچھا، ایک سوال آخر رہ گیا ہے آپ سے، وہ بھی کرتے چلیں کہ زائر، حقیقی زائر کسے کہا جائے گا؟ یعنی زائر تو ظاہر سی بات ہے، ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ادیان کے لوگ بھی آتے ہیں، حتیٰ سکھ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، ہندو بھی آ کے وہاں زیارت پہ پہنچتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی، اور باقاعدہ ایک نعرہ بھی لگتا ہے کہ حسین سب کا، یعنی امام حسین علیہ السلام سب کے ہیں. تو ان سب کے جو امام حسین علیہ السلام ہیں، ان میں سے جو زیارت کے لیے آ رہے ہیں، ان میں حقیقی ظاہر امام کی نگاہ میں کون ہوگا؟ احسن، بہت خوبصورت سوال ہے کہ ظاہر تو بہت ہے لیکن حقیقی ظاہر کون ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، اس میں ذرہ برابر شک نہیں کہ حسین سب کا ہے، لیکن کون حسین کا ہے، یہ اہم بات ہے. یعنی حسین سب کا ہے
کوئی شک نہیں، لیکن کون حسین کا ہے یہ اہم بات ہے، اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ رب العالمین سب کا خالق ہے، بالکل سب کا مالک ہے، سب کا رازق ہے، لیکن کون بندہ خدا ہے، عبد خدا ہے، یہ اہم موضوع ہے۔ ایک پھر خود زائرین اتنی ضروری نہیں کہ ہم دوسرے ادیان کے حوالے سے، نہیں، خود مومنین جو شیعیان اثنا عشری 12 اماموں کو مانتے ہیں، زیارت سید الشہداء کے لیے جاتے ہیں، ان میں سے حقیقی زائر کون ہے؟ کیا حقیقی زائر وہ ہے جو باہر آتا ہے 5 اسٹار ہوٹل میں رہتا ہے، یا نہیں بالعکس بعض کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ تو زیارت ہی نہیں ہے، یہ نہیں، حقیقی زائر وہ ہے جو بائی روڈ آتے ہیں سختیوں کے ساتھ آئے، وہ حقیقی زائر ہے۔ نہیں، بعض کہتے ہیں کہ حقیقی زائر وہ ہے جو پیدل چل کے آتے ہیں نجف سے کربلا، یا نہیں جو بغیر جوتوں کے آتے ہیں وہ حقیقی زائر ہیں، بہت روتے ہیں وہ حقیقی زائر ہیں۔ یہ ہوتا ہے نا، معیارات ہیں، بسا اوقات لوگ آپس میں گفتگو بھی کرتے ہیں، یار مثلا وہ اس طرح سے آیا تھا، وہ اس طرح سے آیا تھا، میں اس طرح گیا، نہیں وہ ظاہر نہیں ہے، وہ کیا ایسی زیارت ہے، آپس میں گفتگو ڈسکشن ہوتی ہے۔ لیکن اہل بیت کے معیارات کے مطابق حقیقی زائر کون ہے یہ بہت اہم بات ہے، کیوں میں یہ عرض کروں، کیونکہ تمام وہ برکات اور فضیلت زائر کے لیے ہے، زائر نما کے لیے نہیں۔ دیکھیں میرے خیال میں اہل بیت علیہم السلام سے شاید امام باقر علیہ السلام سے یہ واقعہ منسوب ہے کہ عرفات میں اس دفعہ حج اکبر، یعنی ابھی بھی کہا جاتا ہے کہ مثلا جس سال میں سب سے زیادہ حاجی ہو اسے حج اکبر کہا جاتا ہے، تو اس زمانے میں کسی نے امام سے کہا کہ حج اکبر ہے یبنا رسول اللہ، بہت حاجی آئے ہیں میدان عرفات میں، تو فرزند رسول نے یہی ارشاد فرمایا کہ اس میں تو آوازیں تو بہت ہے لیکن حقیقی حاجی کم ہے۔ تو جو ہے احرام میں سفید کپڑوں میں تو لوگ بہت ہیں لیکن جو حقیقی حاجی ہیں وہ کم ہے۔ زائرین میں بھی یہی ہے۔ اب ہم آتے معیار کیا ہے، ہم کس کو حقیقی زائر کہہ سکتے ہیں؟ میرا ابھی ہم شہر مقدس قم سے ہمارے مخلص ہدایت ٹی وی کے ارکان کے اس کاوشوں کے ذریعے ہم اسکرین پہ ناظرین ہمیں دیکھ سکتے ہیں شہر مقدس قم سے۔ تو میں ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں، ہمارا ایک دوست ہے یہیں حرم کے قریب، وہ عطر کے دکان ہے، کبھی کبھار میرا اس کے پاس جانا ہوتا ہے اور جب میں کبھی اس کے پاس 15 منٹ 20 منٹ گفتگو کرتے ہیں اور گھر کی طرف واپس جاتے ہیں، میری بچیاں ہیں چھوٹی 2، تو ظاہر بچیاں اپنے باپ سے زیادہ مانوس ہوتی ہیں، تو جب گلے لگتی ہیں تو فوری مجھ سے پوچھتی ہیں کہ بابا آپ اس امو کے پاس تھے۔ یعنی 15 سے 20 منٹ میں کسی دکان پہ کھڑے ہونے سے میری بچیوں کو پتہ چلا کہ میں آج فلان جگہ سے ہو کے آیا ہوں۔ میرے خیال میں ہمارے ناظرین سمجھ چکے ہوں گے، جب میں ایک عطر کی دکان پہ 20 منٹ کھڑے ہو کے واپس جاتا ہوں، میری بچیوں کو پتہ چلے، تو آپ سید الشہداء کے در پہ ہو کے واپس آتے ہیں، آپ جو سار اللہ ہے، حسین سید الشہداء علیہ السلام کے مختلف القابات ہے، سفینۃ النجات ہے، باب ہدایت ہے، کشتی نجات، جو بھی جتنے روایات میں الفاظ موجود ہے، حسین کے در پہ جائیں اور واپس آئیں، پھر کسی کو کوئی تبدیلی نہ لگے کہ یہ حسین کے در سے ہو کے آیا ہے۔ یہ حقیقی زائر کے معیار یہ ہے کہ تبدیل ہو جائے۔ تبدیل میں اس کا نام تبدیلی نہیں رکھتا، میں یہ ایک تعبیر استعمال کرتا ہوں، جب اپنے گھر کو واپس جائے حسین کی خوشبو لے کے جائے کہ لگے یار یہ کربلا سے ہو کے آیا ہے۔ بچوں کو پتہ چلے میرے باپ جانے سے پہلے اس کی زبان ایسی تھی، وہ ایسے بیہیو کرتا تھا، وہ ماں سے اس طرح جو ہے برتاؤ کرتا تھا، لیکن جب سے حسین کے در سے ہو کے آیا ہے یہ وہ بابا نہیں ہے، یہ حسینی بن کے آیا ہے۔ یہ زائر کے معیار ہے۔ اگر زائر آئے اور اسے حسین کے در چھونے سے، چوکھٹ چھونے سے، زیارت کرنے سے، اس قبے کو دیکھ کے، علمدار کربلا کی مظلومیت کو دیکھ کے، باب الحوائج کے در پہ جائے اور اس کی زبان میں کوئی تبدیلی نہ آئے، اس کی کردار میں کوئی تبدیلی نہ آئے، اسی طریقے سے اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ بات کرے، اپنے ملازموں کے ساتھ بات کرے، اپنی بیگم کے ساتھ بات کرے، اپنے بچوں کے ساتھ بات کرے، محلے داروں کے ساتھ بات کرے، تو کیا فرق پڑا حسین کے در پہ جانے کا؟ حسینی اگر انسان زیارت سید الشہداء علیہ السلام کے در پہ جاتا ہے اور خوشبو حسین لے کے واپس جاتا ہے،
حسینی نور لے کے جاتا ہے، اس روحانیت کو لے کے جاتا ہے جسے دیکھ کے سب محسوس کرتے ہیں یہ جیسے میں نے عرض کیا نا، میں 15 منٹ دکان پہ جو ہو کے آتا ہوں تو میرے بچیوں کو پتہ چلتا ہے، تو اس کے بچوں کو پتہ چلے کہ میرے بابا حسین کے در سے ہو کے آئے، اب وہ میرے بابا نہیں، اب حسینی بابا ہے، تو یہ حقیقی ظاہر ہے انشاءاللہ، شخصیت میں ایک تحول آ جائے، اس کی تحول آ جائے انشاءاللہ رب العالمین ہم سب کو ایسی زیارت نصیب فرمائے کہ ہمارے دلوں میں نور حسین آ جائے اور ہم حسینی بن کے اپنے گھر لوٹے، تاکہ سب کو لگے کہ حسینی کربلا سے واپس آیا ہے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آغا صاحب، سلامت رہیں، انشاءاللہ استفادہ کیا آپ سے، اور انشاءاللہ سامعین کے لیے بھی یہ موضوعات اور یہ جو مباحث رہے ہیں انشاءاللہ امید بخش ہوں گے، اور انشاءاللہ یہ استفادہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور سامعین سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیوز کو ضرور سنیں اور کوشش کریں کہ اپنی زندگی کے اندر ایک تحول ایجاد کریں، اور جب بھی زیارت امام حسین علیہ السلام کی توفیق ہمارے نصیب ہو تو ہم رنگ حسینی و صبغۃ اللہ جیسے کہا جاتا ہے، صبغہ حسینی اپنے اندر لے کر آئیں، تاکہ جب بارگاہ خداوندی میں جائیں، لقاء اللہ حاصل کریں، تو ہمارا سر ان پاکیزہ ہستیوں کے آگے جھکا ہوا نہ ہو بلکہ اٹھا ہوا ہو۔ انشاءاللہ یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا، آپ سب کی خدمت سے ہم اجازت لینے چاہتے ہیں، انشاءاللہ ملتے رہیں گے، اللہ حافظ۔ أنا المشتاق لك وبكربلة جروحي